برائی پھیلانے والوں کو نہ روکا، برائی کرنے والوں کو نہ روکا، ہر ظالم کا ہاتھ نہ پکڑا، لوگوں کو پکڑ کے سیدھے راستے پر نہ چلایا، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اندر کمی کرنے سے اور زیادتی کرنے سے نہ روکا، تو پھر کیا ہوگا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں جب سے امت مسلمہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ غیرت مند فقیر چلے گئے نا، تو مسلمانوں کے اندر وہ جلال ہی باقی نہیں رہا، مسلمانوں کا وہ روب بھی باقی نہیں رہا، مسلمانوں کا وہ دبدبہ بھی باقی نہیں رہا۔ یہی تو وجہ ہے کہ پوری دنیا نے مسلمانوں کو جناب لتاڑ کے رکھ دیا۔ قیامت کے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں جانا، اور قبر میں تو آسرا ہی صرف رسول اللہ کا ہے، اور رسول اللہ کی شریعت سے بھی بغاوت کر کے چلے جائیں پھر کوئی آسرا نہیں ہے قبر کے اندر، اور قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، قبر میں تو ہمارا اجالا ہی صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے ہوگا۔ اگر رسول اللہ وہ چہرہ ہی چھپا لے، وہ چہرہ ہی نہ دکھائیں تو کہاں جائیں گے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس وجہ سے لعنت فرمائی گئی کہ ان میں سے اگر کوئی ایک برا کام کرتا بھی نا تو دوسرے کا حق بنتا ہے کہ دوسرا اس کو روکے، دوسرے اس کو روکتے بھی نہیں تھے، اس وجہ سے ان کے اوپر مشترکہ طور پہ رب تعالیٰ نے انبیاء کی زبان پر سے ہی ان کے اوپر لعنت فرمائی۔ تو یہ رب العالمین نے دنیا کائنات میں انسان بنائے، ہر ایک کی پھر اپنی اپنی ڈیوٹی لگائی، اور جو پھر جتنا رب کو منا لے رب تعالیٰ اس کو اتنا ہی بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ ان کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت کے دن بھی دنیا تو دنیا ہے نا، دنیا میں تو وہ کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہے، کسی کا خوف بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، اور جس کا ایمان مضبوط ہو وہ سوائے رب کے کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، دنیا میں وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں ہے، دنیا میں کسی کا خوف ہی نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے اور دنیا میں ان کو کسی کا خوف نہیں ہوگا تو دن قیامت کے میں رب کا یہ وعدہ ہے، رب فرماتا ہے دن قیامت کی بھی میں ان کو غمگین نہیں ہونے دوں گا۔ سمجھ آیا نا؟ دن قیامت کے بھی میں ان کے اوپر خوف کو طاری نہیں ہونے دوں گا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے، دنیا میں سوائے رب العالمین کے کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے، دنیا میں صرف رب کا ہو کے رہتے ہیں، تو دن قیامت کے رب فرماتا ہے میں پھر ان کی توجہ کسی اور کی طرف نہیں جانے دوں گا، پھر ان کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو آج ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کے مزاروں پہ ہم نے کچھ ایسی چیزیں شروع کر دی جن کا شریعت کے ساتھ دور دور کا کوئی علاقہ ہی نہیں ہے، دور دور کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اس میں گنہگار کون ہے؟ ہم لوگ اور وہاں کے گدی نشین جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے وہ یہ ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ رب فرماتا ہے جو گناہ کرتے تھے وہ تو کرتے تھے، لیکن جو ان میں سے پارسا تھے وہ ان کو روکتے بھی نہیں تھے، جو ان میں سے نیک تھے وہ ان کو روکتے بھی نہیں تھے، جن کی ڈیوٹیاں تھیں ان کو روکنا، جن کا کام تھا ان کو منع کرنا، ہاں جی صرف منع نہیں، جن کا کام تھا ان کو لگام ڈالنا، انہوں نے لگام ہی نہیں ڈالی، انہوں نے ان کے خلاف بات ہی نہیں کی، جناب ان کو حق سمجھایا ہی نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اس وجہ سے ان کے اوپر رب تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی زبانوں سے لعنت فرمائی ہے۔ سمجھ آیا نا جی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا جی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی، فرمایا جب بنی اسرائیل کی سرکشیاں بڑھ گئیں، جب بنی اسرائیل گناہوں کے اندر لگ گئے، جب پوری بنی اسرائیل کی قوم گناہ کرنے لگ گئی، تو فرمایا نہتہم علماؤہم، فرمایا ان کے علماء نے ان کو منع فرمایا، ان کے علماء نے ان کو روکا، بھائی یہ گناہ ہے یہ نہیں کرنا، یہ رب کی نافرمانی ہے اس سے بچو، یہ سرکشی ہے اس سے بچو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑنا ہے اس سے بچو، یہ اللہ کے حدود سے تجاوز کرنا ہے اس سے بچو، یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ جب بنی اسرائیل کے علماء نے ان کو روکا نا بنی اسرائیل کو، تو فلم ینتہوا، وہ رکے نہیں، انہوں نے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا، وہ برائیوں میں لگاتار آگے جاتے رہے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہاں جی ہر دور کے اندر جی فرماتے تھے جب بندہ حق بال بولتا ہے تو پھر لوگ امام حسین کو نہیں دیکھتے، خادم حسین کو کیسے دیکھیں گے؟ سمجھ آیا نا جی؟ پھر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، پھر لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، اس کا حیا بھی نہیں کرتے، نہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہونے کا حیا کرتے ہیں۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے پھر اپنے علماء کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ہاں جی آج کل بھی علماء کو خریدا جاتا ہے نا، ہاں جی کبھی کس چیز کی لالچ دے کے، کبھی کس چیز کی لالچ دے کے، کبھی ڈرا کے، کبھی دھمکا کے، کبھی پیسہ دے کے، ہاں جی اور کبھی جناب باہر سے فنڈنگ کر کے اس کو خریدا جاتا ہے علماء کو۔ تو اس وقت کے بنی اسرائیل نے علماء کو خرید لیا، اپنے ساتھ ملا لیا، اپنے ساتھ بٹھا لیا۔
رب تعالیٰ فرماتا ہے جب پہلے انہوں نے منع کیا تھا بنی اسرائیل نہیں رکی، پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر ان علماء کی بد نصیبی یہ ہوئی کہ پھر وہ بھی ان گناہگاروں کی مجلس میں بیٹھنے لگ گئے، پھر وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ علماء جن کا کام تھا ان کو روکنا، ایک بار روکا وہ نہیں رکے تو پھر انہوں نے، یہ تو باطل کی ہر وقت کوشش رہتی ہے کہ وہ حق کو اپنے پیچھے چلائے، حق کو دبائے، حق کو چھپائے، باطل کی تو ہما وقت یہ کوشش ہوتی ہے، لیکن اگر بندہ مومن ہو نا پھر وہ حق کو چھپنے نہیں دیتا، سمجھ آیا نا جی؟ ہاں، تو پھر وہ ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگ گئے، آج وہ ان کی صحبتوں میں بیٹھنے لگ گئے، اور رسول اللہ نے فرمایا پھر وہ ان کے ساتھ کھانے پینے لگ گئے، ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے، ان کے ساتھ بیٹھتے بھی سے، ان کے ساتھ پانی بھی پیتے، یعنی ان کے اندر مل جل گئے۔ پھر کیا ہوا؟ فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے دلوں کو ایک کر دیا۔ یعنی جب وہ بنی اسرائیل کے علماء نے بنی اسرائیل کو منع کیا، بنی اسرائیل نہیں رکی، تو بنی اسرائیل نے پھر علماء کو اپنی طرف اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کی۔ پھر جب وہ علماء بنی اسرائیل کے اندر ڈھل گئے، ان کے ساتھ ہی کھاتے، ان کے ساتھ ہی پیتے، ان کے ساتھ ہی بیٹھتے، ان کی مجالس اختیار کرتے، تو رب تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے دلوں کو ایک کر دیا، یعنی پھر برائی اور اچھائی ایک ہو گئی، یعنی پھر کوئی امتیازی ان کی حیثیت نہیں تھی، جو اچھے تھے وہ بھی برے ہو گئے، سمجھ آیا نا جی؟ وہ دونوں ایک ہو گئے، وہ مل گئے۔ جب وہ اچھے بھی برے ہو گئے، پھر رب تعالیٰ نے فلانہم علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا داؤد علیہ السلام اور جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی، سمجھ آیا نا جی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی، فرماتے ہیں فجالس رسول اللہ وکان متکئا، فرمایا رسول اللہ پہلے جب یہ بات فرما رہے تھے نا تو رسول اللہ نے ٹیک لگایا ہوا تھا، آقا علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ جب بنی اسرائیل کے علماء کی سرکشیوں کا بیان کیا، کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فجالس، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، آقا علیہ السلام سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا جو میری جان کا مالک ہے، مجھے اس رب کی قسم، فرمایا واللہ لتأمرن بالمعروف، فرمایا او علماء میری امت کے، تمہاری میں ڈیوٹی لگا کے جا رہا ہوں، تم نے بنی اسرائیل والا کام نہیں کرنا، تم نے برے لوگوں کے ساتھ برا نہیں ہونا، ہاں جی، ان کی بدیوں کو پھر جناب اپنانا نہیں ہے، ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھنا، فرمایا لتأمرن بالمعروف، رسول اللہ نے فرمایا قسم بخدا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا میں اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہاری جان نہیں چھوٹے گی اس وقت تک، لتأمرن بالمعروف، جب تک تم ان کو نیکی کا حکم نہیں دو گے، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے منع نہیں کرو گے، اور فرمایا وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، اور فرمایا صرف تم نے روکنا نہیں ہے، صرف زبان استعمال نہیں کرنی، ہر ظالم کا ہاتھ تم نے پکڑنا ہے، جو بھی دین اسلام کے ساتھ غداری کرے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ساتھ سرکشی کرے، رسول اللہ کی شریعت سے منہ موڑے، تم نے اس کو پکڑنا ہے، اور خبردار کہاں جا رہا ہے، سیدھا راستہ یہ نہیں ہے، سیدھا راستہ یہ ہے، تم نے ان کو راستہ دکھانا ہے۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے فیصلہ فرما گئے، اور علماء کی ڈیوٹیاں خود لگا گئے، اور راوی کہتے ہیں رسول اللہ جب بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر کر رہے تھے نا تو رسول اللہ نے ٹیک لگایا ہوا تھا، جب اپنی امت کے علماء کی باری آئی تو رسول اللہ بیٹھ گئے اٹھ کے، رسول اللہ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا کام کیا ہے، لتأمرن بالمعروف، تم نے نیکی کا حکم دینا ہے، ولا تنہون عن المنکر، برائی سے تم نے روکنا ہے، ولا تأخذن علی ید الظالم، ہاں جی ہر ظالم کے ہاتھ کو تم نے پکڑنا ہے، فرمایا تم نے سختی کر کے لوگوں کو سیدھا کرنا ہے، تم نے سختی بھی کرنی ہے ان کے ساتھ، نرمی والا معاملہ ہر جگہ نہیں چلتا، سمجھ آیا نا جی؟ میٹھی بات ہر بندہ بھی نہیں سمجھتا، یہ رسول اللہ نے علماء کی ڈیوٹی لگائی ہے بھائی، جہاں تک زبان کی بات ہو وہاں تک جناب زبان سے سمجھائیں، لیکن جب زبان سے معاملہ آگے چلا جائے تو پھر ان کو اپنا ہاتھ دکھائیں، پھر ڈنڈا اٹھائیں، پھر ممبر پر تلوار اٹھا کے کھڑے ہوں، خبردار رسول اللہ کی شریعت کے ساتھ کسی نے بغاوت کی تو علماء زندہ ہیں، مر تو نہیں گئے، فرمایا رسول اللہ کی شریعت کے ساتھ تم نے اتنی سی بغاوت نہیں ہونے دینی، سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ساتھ تم نے اتنی سی بھی بغاوت نہیں ہونے دینی، یہ رسول اللہ علماء کی ڈیوٹیاں لگا کے گئے ہیں، اور فرمایا آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے یہ کام نہ کیا، اگر یہ کام کرو گے تو تمہاری جان چھوٹے گی، ورنہ دن قیامت کی تمہاری جان بھی نہیں چھوٹے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا او لیضربن اللہ
बिक़ुलूबि बादिकुम अला बाद। फरमाया तुमने अगर बुर्रों को ना रोका, बुराई फैलाने वालों को ना रोका, बुराई करने वालों को ना रोका, हर जालिम का हाथ ना पकड़ा, लोगों को पकड़ के सीधे रास्ते पर ना चलाया, लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर कमी करने से और ज्यादती करने से ना रोका, तो फिर क्या होगा? फिर तुम्हारे कुलूब भी उन बुरों के कुलूब के जैसे हो जाएंगे। फरमाया फिर तुम्हारे अंदर उन बुरों के अंदर कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन फरमाया अगर तुमने ये काम कर लिया, एक तो तुम्हारे अंदर और बुरों के अंदर कोई फर्क नहीं रहेगा, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा यलअनुहुम कमा लानहुम, फरमाया फिर अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हारे ऊपर ऐसे लानत फरमाएगा जैसे बनी इस्राइल के उलमा पर लानत फरमाई है। मेरी बातें समझ आई या नहीं आई? औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हमारे मज़ारों पर, औलियाए किराम के मज़ारों पर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। कोई चीज छुपी ढकी आपसे नहीं है जनाब, आप इस इलाके में रहते हैं, आप इस मुआशरे में जीते हैं, क्या रसूलुल्लाह का दीन इस चीज की इजाजत देता है? वहां क्या कुछ नहीं हो रहा आपके सामने नहीं है? वहां औरतों और मर्दों का खल्त, हाँ जी, वहां जनाब जहान के कंजर इकट्ठे होते हैं, वहां मुसलमानों की बच्चियां नाचती हैं। आजकल हमारे मज़ारों पे मुसलमानों की बच्चियां नाचें जनाब, हाँ जी, अहले सुन्नत के औलियाए किराम के मज़ारों पे मुसलमानों की बेटियां, अपनी बेटियां क्यों नहीं नचवाते? ये पीर जो दूसरों की बेटियों को नाचने का हुक्म देते हैं, अपनी बेटियां नचवाएं ना वहां। क्या आपकी इज्जत है, दूसरों के बेटे की इज्जत नहीं है? पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए तुमने तबाही का एक जनाब रास्ता खोल के रख दिया है। तुम्हारे आस्थानों पे अगर ये चीज मना होती तो क्या ख्याल है आसपास के लोग दूर दूर से सफर करके यहाँ ये बेगैरती देखने के लिए आते, अपनी सारी रातें यहाँ गुजारते? कौन मना करेगा? सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये फरमा के गए, ये काम उलमा का है, ये ड्यूटी उलमा की है। हम सुन्नी जरूर है, लोग कहते हैं ये तहरीक लब्बैक वाले पीरों के खिलाफ है। मैं इस चीज की वजाहत कर देना चाहता हूँ, जो पीर हक है ना, अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे हैं, जो हक पीर हैं, उनके खिलाफ जिस दिन मेरी जुबान से कलमा निकले, रब उस दिन जुबान ही मुझसे छीन ले। समझ आया ना जी? जनाब हम हैं औलिया वाले, मैं खुद भी किसी पीर का मुरीद हूँ, लेकिन हमारे आस्थानों पर ऐसी बेगैरतियां नहीं होती, हमारे पीरों के आस्थानों पर ऐसी बेगैरतियां नहीं होती। लोग कहते हैं ये पीरों के खिलाफ है, हम पीरों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम कहते हैं जनाब तुम अपने आप को, जिसको ये तकलीफ होती है ना पीर को कि तहरीक लब्बैक वाले पीर के खिलाफ है, हम उसको ये कहते हैं पहले अपने आप को पीर तो बना ना, और पहले अपने आप को पीर के जैसा तो बना। तू कहता है जनाब मैं फलां की औलाद से हूं, मैं फलां की औलाद से हूं, तो जालिम फलां की औलाद से है ना, फलां तो नहीं है ना। समझ आया या नहीं? तू फलां अल्लाह के वली की औलाद में से है, पीर का बेटा पीर तो नहीं ना होता है, उस पीर की औलाद में से, और प्रोटोकॉल मांगता है उसी पीर जैसा, हाँ जी, इज्जतें चाहता है उसी पीर जैसी। ना 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 ना, जनाब सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमा के गए, आप फरमाते हैं इन्नल फता मन यक़ूलु हा अनज़ा लैसल फता मन यक़ूलु काना अबी। आपने फरमाया ये नहीं है कि तू अपने बाप दादा को सामने पेश करके अपनी इज्जत चमकाए, अपने बाप दादा को जनाब सामने रख के जनाब अपनी गद्दियां बचाए, अपने आप को चमकाए, अपने मुरीद पढ़ाए। ना ना ना, इन्नल फता मन यक़ूलु हा अनज़ा लैसल फता मन यक़ूलु काना अबी। आपने फरमाया वो मर्द वो नहीं है जो दूसरों के इस्तेमाल करे, जो ये कहे मेरा बाप बड़ा पीर था, मेरा दादा बड़ा अल्लाह का वली था, मेरा परदादा जनाब पहुंची हुई सरकार थी। ना ना ना, इन्नल फता मन यक़ूलु हा अनज़ा, मर्द कलंदर वो होता है जो हर मैदान में खड़ा होकर कहे कि मैं ये हूं जो आपके सामने खड़ा हूं। समझ आई या नहीं आई मेरी बातें? हाँ जी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत के साथ जहां भी कोई गद्दारी करेगा, उलमाए हक का जिंदा है, मर नहीं गए। ये ड्यूटियां हमारी रसूलुल्लाह ने लगाई हैं। समझ आया ना जी? तो एक नौकर, एक मुलाजिम जब अपना काम ना करे, अपनी ड्यूटी पूरी ना करे, तो उसको तनख्वाह नहीं मिलती। क्या समझते हो आप? फिर मालिक हमें टुकड़े डालेंगे अगर हमने पहरेदारी ना की मालिक की शरीयत की। हाँ जी, अगर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत का दिफा ना किया तो बताओ फिर मालिक हमें टुकड़े डालेंगे। फिर दिन क़यामत के हमने रसूलुल्लाह को मुंह नहीं लगाना, दिन क़यामत के हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने नहीं जाना। और कब्र में तो आसरा ही सिर्फ रसूलुल्लाह का है, और रसूलुल्लाह की शरीयत से भी बगावत करके चले जाएं, फिर कोई आसरा नहीं है कब्र के अंदर, और कब्र में कोई पूछने वाला नहीं होता। शमा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता।
قبر میں تو ہمارا اجالا ہی صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے ہوگا. اگر رسول اللہ وہ چہرہ ہی چھپا لے, وہ چہرہ ہی نہ دکھائیں تو کہاں جائیں گے؟ میری باتیں سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فقر را تا ذوق اوریانی نماز آن جلال اندر مسلمانی نماز. فرماتے ہیں جب سے اس امت میں سے اللہ تبارک و تعالی کے وہ غیرت مند فقیر گئے نا, جو پنڈی اسلام آباد چھوڑ کے قادیانیوں کو جناب نتھ ڈالنے کے لیے لاہور چلے جایا کرتے تھے, تو علامہ اقبال فرماتے ہیں فقر را تا ذوق اوریانی نماز آن جلال اندر مسلمانی نماز. علامہ اقبال فرماتے ہیں جب سے امت مسلمہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ غیرت مند فقیر چلے گئے نا, تو مسلمانوں کے اندر وہ جلال ہی باقی نہیں رہا, مسلمانوں کا وہ روب بھی باقی نہیں رہا, مسلمانوں کا وہ دبدبہ بھی باقی نہیں رہا. یہی تو وجہ ہے کہ پوری دنیا نے مسلمانوں کو جناب لتاڑ کے رکھ دیا. اور اب آگے علامہ اقبال فرماتے ہیں, کہتے ہیں عقابہ را بہائے کم نہد عشق. ہاں آگے علامہ اقبال فرماتے ہیں او پیرو, اگر تم یہ سمجھو کہ ہمارے مرید زیادہ ہیں, اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے بغاوت کرتے وقت تم یہ سمجھو ہم میلے بھی کروا لیں گے, دنیا جہان کے کنجر بھی بلوا لیں گے, ساری بغیرتی بھی کروا لیں گے, اور پھر عزت بھی پا لیں گے, عزت بھی مل جائے گی. فرمایا نا نا نا. علامہ اقبال نے فرمایا سنو اے پیرو, اگر تمہیں اپنے مریدوں پہ ناز ہو, ہاں جی جناب تمہیں اپنی دولت پہ ناز ہو, تمہیں اپنی شہرت پہ ناز ہو, اپنی کوٹھوں بنگلیوں اور کاروں پہ ناز ہو, تو سنو کہتے ہیں عقابہ را بہائے کم نہد عشق. فرمایا رسول اللہ کا دین چیز ہی ایسی ہے, اگر اس کے اندر بڑے آ جائیں نا, بڑے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے اگر بڑے آ جائیں تو یہ رسول اللہ کا دین بے وفائی نہیں کرتا, اس کو پکڑ کے صدیق بنا دیتا ہے. رسول اللہ کا دین بے وفائی نہیں کرتا. اگر اس دین کو سر پہ اٹھانے کے لیے بڑے آئیں تو رسول اللہ کا دین پکڑ کے صدیق بنا دیتا ہے, کسی کو فاروق بنا دیتا ہے, کسی کو عثمان ذو النورین بنا دیتا ہے, اور کسی کو علی المرتضی شیر خدا بنا دیتا ہے. فرمایا یہ تو بات تھی بڑوں کی, اگر بڑے اس دین میں آئیں تو یہ دین ان کے ساتھ یہ کرتا ہے. کہتے ہیں عقابہ را بہائے کم نہد عشق اور قدرداں را ببازاں سر دہد عشق. فرمایا یہاں اگر چھوٹے آ جائیں نا, چھوٹے اگر آ جائیں, بڑے آ جائیں تو یہ پکڑ کے صدیق عمر عثمان علی بنا دیتا ہے. اگر چھوٹے آ جائیں نا, فرمایا خان دا پتر بھی آ جائے لیکن پہرا دے رسول اللہ کی عزت پر, اٹھائے رسول اللہ کی شریعت کو اپنے سر پر, تو رسول اللہ کا دین اس کو بھی پکڑ کے غازی ملت اسلامیہ بنا دیتا ہے. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ ہاں جی. فرمایا پھر اگر بڑے نہ آئیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو رسول اللہ کا دین تخت پہ نہیں آئے گا. اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ساتھ غداری نہ کرو, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ بے وفائی نہ کرو, ورنہ یہ دین ایسا ہے اس کو جناب غلاموں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں رسول اللہ کے دین کی ضرورت ہے. دین کے غلام بہت ہیں, دین کا کام کرنے والے بہت ہیں, رسول اللہ کی شریعت کو سر پہ اٹھانے والے بہت ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ساتھ اگر تم نہ کھڑے ہوئے. اچھا یہ پیر جب یہ میلے کروائیں وہاں سب کچھ کہتے ہیں یہ کوئی بات نہیں جناب, میں کہتا ہوں جو تم بیٹھے ہو تم روکو نا ان کو, 1 سال روک دیا جائے کہ یہاں کوئی بغیرت نہ آئے. کہاں کہاں سے لوگ شروع ہوتے ہیں اونٹ لے کے, اور وہاں سے گانے چل رہے ہوتے ہیں, وہاں سے جناب گانے چلا کے آتے ہیں. یہ دین ہمیں سمجھ نہیں آتا, یہ دین ہم نے نہیں پڑھا. ہاں جی بابا فضل شاہ کلیامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا اپنا مقام ہے, لیکن تم بتاؤ پیرو تم نے کیا کیا؟ لیس الفتیٰ من یقول کان ابی, یہ نہ بتاؤ کہ ہمارے باپ دادا فضل شاہ کلیامی تھے, بتاؤ تم کون ہو, تم کہاں کھڑے ہو, تم نے کیا کیا؟ اپنا بتاؤ نا, اپنا سامنے رکھو. تم رسول اللہ کی شریعت کی جناب اس کے ساتھ بھی غداری کرتے رہو اور مسلمانوں کو اپنے پیچھے بھی لگاتے رہو غلط کام پہ, اور ہم کچھ بھی نہ کہیں. ایسا دین ہمیں سمجھ نہیں آتا, ایسا دین ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے, اور ایسے پیروں کے ساتھ اہل و سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں برملا کہہ رہا ہوں, جن آستانوں پہ رسول اللہ کی شریعت کی پاسداری نہیں ہے, جن آستانوں پہ رسول اللہ کے دین کا حیا نہیں ہے, جن آستانوں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے لیے بات نہیں ہوتی. علامہ اقبال فرماتے ہیں میں جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن ہی ہے. ہاں یہ اپنی گدیاں چمکانے کے لیے اپنے باپ دادا کی ہڈیاں بیچ کے کھائیں گے, مزاروں کو جناب اپنا زور روزی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, اپنے باپ دادا کے مزاروں پہ بیٹھ کے. علامہ اقبال فرماتے ہیں میں جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن ہی ہے. اپنے باپ دادا کے مزاروں پہ تم اگر رسول اللہ کی شریعت کے ساتھ کھڑے ہو, ہمیں بھی پتا چلے نا تم صرف مزار کے وارث نہیں ہو جناب, اس کے روحانی وارث بھی ہو, صرف جسمانی وارث نہیں ہو, ہمیں بھی پتا چلے نا جناب. علامہ اقبال فرماتے ہیں میں جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن ہی ہے. یہ میلے کروا دے گی,
ڈھول بجا دے گی، ہاں جی وہاں سب کچھ کر دے گی، شریعت کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، لیکن جب ان کو کہا جائے گا نا رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پھر کہتے ہو نہیں جی نہیں، مولویوں کا کیا کام سیاست میں، دین میں تو سیاست ہے ہی نہیں، یہ پھر ایسی باتیں کریں گے، دین میں سیاست نہیں ہے تو یہ بغیرتیاں ہیں، یا ادھر کھڑے ہو یا ادھر کھڑے ہو۔ اب میں سے کوئی بندہ بھی کھڑا ہو کہ مجھے یہ دین سمجھا سکتا ہے، یہ کون سا دین ہے، ہم نے نہیں پڑھا قسم بخدا، نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانات میں ملتا ہے اور نہ رب کے قرآن میں ملتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میں جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں خیال کرنا عصر حاضر یہ جو دور چل رہا ہے نا، بچے بچے کی زبان پر لبیک یا رسول اللہ ہے، اور ہر بندہ رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تم نہ بھی کھڑے ہو نا، لیکن اگلی بات میں تمہیں بتا دوں رسول اللہ کا دین کہیں نہ کہیں سے تخت پہ آ ہی جائے گا۔ ہاں تم کھڑے ہو یا نہ ہو رسول اللہ کا دین تخت پہ آ جائے گا، پھر ہم دیکھیں گے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی کو کیسے روکا جاتا ہے، سمجھ آیا یا نہیں، نیکی کا حکم کیسے دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ بفضلہ تعالی آنے تو حکومت تحریک لبیک، یہی تو وجہ ہے یہ کیوں کھڑے نہیں ہوتے ہمارے ساتھ، تحریک لبیک کے ساتھ رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہے رسول اللہ کا دین آ گیا تو عیاشیاں ختم، بدماشیاں ختم، یہ بغیرتیاں ختم، پھر تو رسول اللہ کے دین کے پیچھے چلنا پڑے گا، یہی تو وجہ ہے یہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اور آپ لوگوں کو ابھی تک بھی سمجھ نہیں آئی۔ دعا کرتے ہیں رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرما، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا حیا نصیب فرما، اللہ تبارک و تعالی ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے ٹکرائے اس سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔